حقوق العباد کی ادائیگی میں معاون چند اہم امور۔ عدل و انصاف کا مطلب ہے مساوی، برابر ہونا۔ اسی لیے آپس کے جھگڑوں کی صورت میں انصاف اور مساوات کی بنیاد پر فیصلے کرنے کو عدل کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو عدل اللہ تعالیٰ کی صفت عظیم ہے۔ کائنات کا یہ نظام عدل سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں عدل اور احسان دونوں صفات کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص عدل کا خواہش مند ہے۔ انسان کو قدم قدم پر عدل اور احسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دودھ والے سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ دودھ میں پانی نہ ملائے۔ چیزیں خریدتے وقت آپ امید رکھتے ہیں کہ ان میں ملاوٹ نہ ہو اور وزن بھی پورا ہو۔ دفتر یا کچہری میں آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عدل والا معاملہ ہو۔ پولیس کا محکمہ بھی نظام عدل ہی سے منسلک ہے، تو پورا معاشرہ عدل پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عدل کی صفت اس قدر پسند ہے کہ اس وصف کے حامل لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، ان میں سے ایک عادل حکمران ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین، عدل کرنے والے، عند اللہ، اللہ رب العزت کے پاس، علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے، عن یمین الرحمن عز وجل، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے پاس ہوں گے، وکلتا یدیہ یمین، اور اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، الذین یعدلون فی حکمہم و اہلیہم وما والو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اور جو کام ان کے سپرد تھے ان میں عدل کرتے تھے۔ اس سلسلے میں غور طلب بات یہ ہے کہ عدل کرنا اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی دشمن سامنے ہو، لیکن اسلام نے اس حالت میں بھی عدل کا حکم دیا ہے۔ اسلام دشمن قیدیوں سے بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب شام کی طرف فوجیں روانہ کی تو انہیں یہ ہدایات دی تھی کہ عورتوں اور بچوں کو نہ قتل نہ کیا جائے، پھلدار درخت نہ کاٹے جائیں، کھیت نہ جلائے جائیں، جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے، آبادیوں کو ویران نہ کیا جائے۔ جو لوگ اطاعت کریں ان کے جان و مال کو اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح مسلمان کی جان و مال کا کیا جاتا ہے۔ عدل کا دائرہ بیوی، اولاد، ہمسائے، عزا و قریب تک پھیلا ہوا ہے۔ سب کے ساتھ ہر معاملے میں عدل اور احسان کا رویہ اختیار کرنا فرض ہے۔